وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 1 نمبر سے لے کر 26 نمبر تک، 27-81 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم اصحاب الشمال والوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا وقعت الواقعہ. جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. لیس لوقعتها کاذبہ. اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضۃ رافعہ. کسی کو پست کرے کسی کو بلند. سامعین کرام، سورہ واقعہ لفظی ترجمہ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. لیسا لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی اور کسی کو اونچا کر دینے والی ہے. سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ واقعہ کے مضامین کو. سورہ واقعہ دراصل ہمارے آج کے مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی آج کے انسانوں کے لیے ہے. آج بھی دیکھیں، گزشتہ سبق میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہمیشہ سے دنیا میں 3 گروہ رہے ہیں. اس صورت میں چونکہ 3 گروہ ہیں، حقیقت میں تو 2 ہی ہیں. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب تم میں سے کوئی حق کو ماننے والا ہے، مومن ہے، اور کوئی کافر ہے. دیکھیں، مسلم اور کافر نہیں کہا ہے، مسلم نہیں کہا. مسلم تو ہر کلمہ گو مسلمان ہے، لیکن مومن ایک الگ چیز ہے. ابھی میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا، لیکن آج کافر اور مومن. اب اس صورت میں مومنوں کے 2 گروہ بیان کیے گئے ہیں، ایک خاص ہیں اور ایک عام مومن ہے. اور کافروں کا اصحاب الشمال کے نام سے تذکرہ کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں نا، اس جو مضمون شروع ہوا ہے اس میں یعنی 40 نمبر آیت تک تو تذکرہ ہے، جو لوگ مومن ہیں ان کا تذکرہ ہے، مومنوں کے دونوں گروہوں کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے اصحاب الشمال کا. اور اصحاب الشمال، اب اس میں دیکھیں ایک بات اس کو نوٹ کر لینا
اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تینوں گروہ ہیں ان میں کسی کا نام نہیں لیا، اصحاب الیمین، مقربون اور اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور مقربون۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں، تھوڑا غور تو کریں نا، یہاں بھی جو انکار کرنے والے ہیں ان کا کافر کہہ کے نام نہیں پکارا گیا، یہاں پہ ابتدا میں وہ اصحاب الشمال کہا گیا، دائیں ہاتھ والے۔ اور دیکھیں اس میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ اصل میں بات یوں بھی کرنی تفصیلاً ضروری ہے کہ ہم اصحاب الشمال میں ہیں لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہم لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، ہمارا یقین نہ اللہ کی توحید پر ہے، نہ قیامت پر ہے، نہ رسالت کے مدعا پر ہے، تینوں چیزوں سے ہم نے منہ موڑا ہے۔ تو آپ کہاں سے مومن ہو گئے اور کہاں سے مقرب ہو گئے، کہاں سے عام مومن ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں نا، غلطی دیکھیں، غلط فہمی کا تو بہت برا انجام ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے، بس جنتی دروازے سے یہ ایک یعنی ذہنیت ہے نا، جنتی دروازے سے گزر جاؤ تو بس تم جنتی بن گئے، یا کلمہ پڑھ لو بس تم جنتی ہو گئے۔ دیکھیں ہم نے غلط مطلب لیے ہوئے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اور واقعات جو بھی ہیں، تو بالکل ہی غلط سمجھا ہوا ہے ہم نے دین کو۔ دین تو اصل میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ دین اصل میں آخرت، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ دین اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، یعنی جو دین اسلام ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ دین اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، یعنی دین جو ہے۔ تو ہم نے تو دیکھیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، 2023 فروری 10 تاریخ ہے آج، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، بہت بڑی یعنی غلط فہمی ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنانہ صفات بیان کی ہیں، کوئی صفت ہم میں نہیں ہے، مومنوں کی کوئی صفت نہیں ہے۔ اللہ پر یقین جو ہے وہ پہلا مطالبہ ہے۔ نیکی کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا تشریح، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ بس بنا سوچے سمجھے اپنا رخ تم مغرب یا مشرق کی طرف کر لو۔ نیکی اصل میں یہ ہے کہ تمہارا یقین آ جائے کہ اللہ میری منزل ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کی طرف جانا ہے، اور آخرت تمہاری ترجیح بن جائے، یہ نیکی ہے۔ نیکی کی شروعات اس عقیدے سے ہوتی ہے، ہمارا تو نہیں ہے یہ عقیدہ۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اصحاب الشمال، لیکن اس سے پہلے میں اپنے جو سبق ہے شروع سے، اذا وقعت الواقعہ، اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو کہا تھا کہ قیامت جو ہے وہ یعنی ایک لازمی، دنیا کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ ہونا چاہیے اور ہوگا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ دیکھیں ہم انکار آخرت کے وبال میں مبتلا ہیں، آج کا مسلمان ہماری دیکھیں، میں آپ سے نہ تو مذاق کے موڈ میں ہوں اور نہ ایسی کوئی گپ شپ میں آپ سے لگا رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کون ہیں؟ کیا آپ انکار آخرت والے نہیں ہیں؟ ہر شخص امت مسلمہ کا انکار آخرت کے وبال میں مبتلا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شعر و شاعری کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں ہے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ تمہاری اے
کتاب کے ماننے والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں، لستم علی شیء. دیکھیں انداز تو دیکھیں اللہ کا، لستم علی شیء، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم تو بڑی توپ چیز آج کا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے. پھر تو لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم، جب تک تم کتاب پر قائم نہ ہو جاؤ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بات تو دیکھیں، بات تو سمجھنے کی ہے. یعنی جب تک تم عمل نہ کرو اس بات پہ جو تم کہتے ہو تو تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تو بہرحال دیکھیں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اذا وقعت الواقعہ، اب یہ انداز ایسا ہے جو یقینی انداز ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اصل میں مخاطب آج کا مسلمان ہے جو اپنے عمل سے آخرت کو جھٹلا رہا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے نام نہاد مسلمان، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی تو اس کے واقع ہونے میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ یہ بالکل حقیقت ہے. جس طرح سورج ہو اور اس کی روشنی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، رات ہو اندھیرا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح یعنی انسان کا ایک سسٹم اللہ نے قائم کیا پیدائش کا، اور اس کا کوئی انجام نہ ہو اچھا یا برا، یہ نہیں ہو سکتا. ہوگا، کیونکہ دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی جو ذمہ داریاں ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. آپ سے خود اپنے بارے میں اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کی ہم پر ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم تو آگ سے کیا بچائیں گے، ہم ان کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں. ہر ذمہ دار شخص آج مسلمان اپنے اہل و عیال کو دوزخ میں لے جانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں آپ میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے. آپ نے دنیا کا دھوکہ کھا لیا ہے، دنیا کی زندگی کو آپ حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں. آپ کا اپنا رخ دنیا کی طرف ہے، پھر آپ کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو بھی آپ دنیا کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ کامیابی اگر ہے تو وہ دنیا کی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. بہرحال اچھا، اس میں ایک تو واقع ہونے والی، یعنی واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی جب وہ وقت ہوگا. اب ظاہر ہے قیامت کا تو ایک وقت ہے، وہ تو نہ آگے پیچھے ہوگی، نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. لیکن جب آئے گی تو اس وقت آپ کو یقین تو آ جائے گا، لیکن اس یقین کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کلیجہ منہ کو آئے گا آپ کا. افئدتہم ہوا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ہمارے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم کے مارے، کیونکہ ہم تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے. اور ذلت اس دن آج کے مسلمان کے چہروں پر ذلت ٹپک رہی ہوگی. منکرین حق ہیں. دیکھیں کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات انوکھی لگے، لیکن منکر حق سب سے بڑا مجرم اسلام کا آج مسلمان ہے. قرآن کو تو اس نے پس پش ڈال دیا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن اور میں سے پس پش ڈالوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو جھوٹ ہوگا. تو خافضۃ الرافعہ، اور اس دن یعنی اس دن حقیقت سامنے آ جائے گی.
یہاں تو اہل ایمان جو ہیں ان کو ہم کمتر سمجھتے ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اور دنیا والوں کی عزت ہے۔ پروٹوکول آپ کس کو دیتے ہیں؟ دنیا والوں کو۔ لیکن وہاں جب آئے گی وہاں حقیقت کھل جائے گی، یوم تبلی السرائر، حقیقت کھل جائے گی۔ اس دن وہ یا تو ذلت والا دن ہوگا یا عزت والا دن ہوگا، اور مومن صاحب اکرام ہوں گے اس دن۔ آج بھی ہے لیکن اس دن ظاہر ہو جائے گا کہ عزت کس کو مل رہی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی۔ اب وہ قیامت کا حال تھوڑا سا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ مطلب وہ سورہ زلزال میں بھی یہی مضمون ہے، لیکن یہاں میں ابھی تو یہاں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ زمین زلزلہ آ جائے گا، شدید زلزلہ۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ریزہ نہیں ہوں گے ایسے۔ فکانت ہباء منبثا، غبار بن جائے گا، دھول بن جائے گی، اور تو دھول تو پھر اڑتی ہے۔ دیکھیں ریزے ہوں گے تو وہ تو بیٹھ جاتے ہیں فوراً۔ آپ ریت کو اوپر ریت کو ایک مٹھی میں لے کے اوپر ڈالیں فوراً نیچے آ جائے گی، لیکن اگر ایک دھول مٹی، باریک مٹی اگر آپ ہوا میں لہرائیں تو وہ دھول بن جائے گی۔ جیسے کہ دھواں ہوتا ہے، دھواں آگ ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، تو دھواں تو بیٹھتا نہیں ہے، غبار پھر وہ اڑتا ہے۔ وہ یوم یکون وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کے گالوں کی طرح وہ اڑتے پھریں گے پہاڑ۔ یہ ہے یعنی یہ کیفیت ہوگی، اتنا شدید زلزلہ ہوگا۔ اور یہاں پہ میں سورہ حج کی ابتدائی آیت ضرور پڑھوں گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ تو مطلب اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے 2023 کے مسلمانوں، اپنے رب سے ڈرو۔ قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہوگا۔ یوم ترونہا، اس دن یوم ترونہا کل مرضعۃ اما ارضعت، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی سی حالت میں ہو جائیں گے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ تو قیامت کا دن 500,000% سچ ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ آپ کو میں نے آیت پڑھ کے سنائی نا، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ دن، یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں سچ ہے کہ دوبارہ زندگی ہوگی، حشر ہوگا، جزا سزا ہوگی؟ کیا وہ تو یقین نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کہہ دیجئے ای وربی، ہاں اور میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے۔ فکانت ہباء منبثا، تو اچھا، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ غور کیجئے تھوڑا سا۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، سو ایک طرف دائیں جانب والے ہوں گے، دائیں جانب والوں کو کیا کہنا، کیا ہی خوب ہیں لوگ۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے۔ بائیں جانب والے 2 گروہ ہو گئے۔ والسابقون السابقون، اور تیسرا گروہ سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے لوگ ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ
اللہ کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم، جنت کے باغات میں رہیں گے، سلۃ من الاولین، بڑا گروہ ان اگلے لوگوں میں سے ہوگا، قلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے، مقربین جو ہیں، یعنی جو خاص بڑے درجے والے لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہاں بات لیں امت کی، تو حضور کے اصحاب حجۃ الوداع میں آپ دیکھیں 1,24,000 تقریباً اصحاب کرام جمع تھے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے اصحابہ جو ہیں، میرے ساتھی، یہ مانند ستاروں کے ہیں، جن کی بھی تم پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہاں تو کثیر تعداد میں تھے مقربین، جس صحابہ کے نام لے رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ ساتھ لگاتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر تھوڑے ہوتے گئے، اور پھر جو بھی ہیں، لیکن آج تھوڑے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، آج کی جو صورتحال ہے، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ بہرحال اچھا، ان کا حال بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ حال تقریباً ہم نے گزشتہ صورت میں بھی پڑھا تھا، اور اس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مثال ہے، بات اس سے کہیں الگ ہے، یہ مثال بیان ہو رہی ہے۔ تو مثال جو، تو اس کی تفصیلات میں نہ جائیں، یہ عورتیں کیسی ہوں گی، یہ پھل کیسے ہوں گے، یہ کہاں سے آئیں گے، یہ گھر بر، تفصیلات میں نہ جائیں، بس سن لیں، چیز اس سے بہتر ہوگی اور حقیقت ہوگی۔ یہاں تو جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں اس کی حقیقت مٹی ہے، لیکن وہاں جو بھی چیزیں، شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے، تو وہ یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی، یہ دودھ تو نہیں ہوگا، یہ شراب تو نہیں ہوگی، یہ شہد تو نہیں ہوگا، یہ مکھیوں کا بنایا ہوا، یہ گائے کا نکالا ہوا دودھ، یہ میووں کو سڑا کر جو شراب بنائی جاتی ہے، یہ تو نہیں ہوگی۔ شراب کے چشمے ہوں گے، سمندر ہوں گے، وہاں سے نہریں نکلیں گی، نہریں ہوں گی، آپ سوچ سکتے ہیں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر میرے گھر کے اندر، میرے مطلب مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے، لیکن ہر مومن کے گھر میں تینوں نہریں ہیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے، لیکن اس کا عذاب بھی ہے، اور آخر دم تک، جب تک آخر دم کلمے پر نہ ہو تو معاملہ مشکوک رہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مطمئن نہیں ہونا چاہیے اپنی حالت پر، کب کیا ہو جائے، یہ ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ، ہدایت پہ ہوتے ہیں پھر کایا پلٹ جاتی۔ بارہ تو اچھا، اعلیٰ سرور موزونہ، اللہ تعالیٰ نقشہ بیان کر رہے ہیں، باقاعدہ ایک ماحول ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شاہانہ تخت شاہانہ پر، بہت عالی شان تخت ہوں گے۔ یہ ہم جو تخت کہتے ہیں نا، یہ تو کوئی خاص تخت نہیں ہے نا، جتنا بھی آپ اچھا تخت بنا لیں تو وہ چیز تو نہیں ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہوگی، وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایک کمبائنڈ ماحول ہوگا، جیسے کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، ایک جوائنٹ فیملی ہے، بڑا سا گھر ہے، اور اس میں 50 گھرانے رہتے ہیں، تو اسی طرح ماحول ہوگا، کوئی اکیلے اکیلے تو نہیں ہوں گے، بھیڑ ہوگی۔ سبحان اللہ، اب کیا کہوں میں آپ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ مومن جو ہیں، تو کیونکہ وہ محبت تو المرء مع من احبہ، حضور نے خوشخبری سنائی بھی ہے کہ وہاں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ اس وقت اور ہر وقت مومن کی شدید محبت مخلوقات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، تو وہ سب ان کے دربار میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو متقین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ میں تفصیلات موجود ہیں کتابوں میں
لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان چکروں میں نہ پڑیں آپ. کیا تفصیلات ہیں، یہ کون سے لڑکے ہیں، کون سے نہیں ہیں، کیا ضرورت ہے اس تفصیلات کی؟ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ضرورت نہیں ہے. یہ تو باطن کا معاملہ ہے، حقیقت کا معاملہ ہے. اس وقت جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے. اچھا، بے اکواب و اباریق و کأس من معین، کوزے، آفتابے اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب کے جام لیے، کأس من معین، شراب کے جام لیے حاضر خدمت رہیں گے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی، نہ ہی عقل میں فطور ہوگا. بدمست نہیں ہوں گے کہ بس جو منہ میں آئے بکے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے شرابی لوگوں کا جو ٹن ہو جاتے ہیں پھر کیا بکواس ہوتی ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل اور میوے لے کر وہ پھر رہے ہوں گے، جنہیں مما یتخیرون، جو یعنی مقربین وہ پسند کریں گے، جنہیں وہ پسند کریں گے وہ پھل ان کے لیے لائے جائیں گے. وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے. حور عین، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے کہ محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، اس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، ایک ہی بات ہوگی کہ سلام، ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آخری 3 آیت پڑھ لیتا ہوں، پھر قاری صاحب سارا سبق سنا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. یہ مقربین کا حال ہے. اس کے بعد دائیں جانب والوں یعنی جو سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں ان کا حال ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرے کسی کو بلند. اذا رجت الارض رجا، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. فكانت هباء منبثا، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں. وكنتم ازواجا ثلاثة، اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں. واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں. والسابقون السابقون، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون،
وہی خدا کے مقرب ہے، فی جنات النعیم، نعمت کی بہشتوں میں، ثلۃ من الاولین، وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، علی سرر موضونہ، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، بأکواب وأباریق وکأس من معین، یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، إلا قيلا سلاما سلاما، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، اور دانے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، في سدر مخضود، یعنی بے خار کی بیریوں، وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں، وماء مسکوب، اور پانی کے جھرنوں، وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، تو ان کو کنواریاں بنایا، عربا اترابا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، لأصحاب الیمین، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین، یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں، وثلۃ من الآخرین، اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم